أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور اس مسجد اور امام باڑے میں نماز جمعہ بھی ہوتی ہے اور ماہ مبارک رمضان کی نماز جمعہ مومنین کرام کی تعداد زیادہ آتی ہے، اس لیے آج کا یہ درس ذرا مختصر رہے گا اور تقریباً 11:15 تک ہمیں اپنی بات کو مکمل کر لینا ہے۔ درس شروع ہونے میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس لیے بہت جلدی جہاں تک کل بات پہنچی تھی اس سے آگے کلام کے سلسلے کو بڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ اس کی آیت نمبر 183 ہمارے کل کے درس کا عنوان بنی تھی، جس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی بنو۔ آیت نمبر 183 میں روزے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 184 اس کے فوراً بعد والی آیت، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تو کیا کریں، مسافر اور مریض۔ پھر آیت نمبر 185 یہ وہ آیت ہے جسے میں نے ابھی تلاوت کیا، اور پھر آیت نمبر 186 میں دوبارہ روزے کے آخری مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 183، 184، 185، 186 یہ 4 آیتیں ایسی ہیں جو مسلسل روزے کے حوالے سے آ رہی ہیں، لیکن انہی آیتوں کے بالکل بیچ میں قرآن کریم نے دعا کی ایک آیت نازل کی، بالکل بیچ میں جو دعا والی آیت ہے جس کو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو وہ یہ یاد رکھے کہ میں اس کے بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرے گا میں فوراً اس کو جواب دوں گا۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت دانے دعا مانگنے والے، لیکن دعا مانگنے والے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب وہ مانگتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب میں اس کو پکاروں تو وہ مجھے جواب دے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر مکمل یقین اور ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر پہنچ جائے۔ ماہ مبارک رمضان جس طرح سے دن کا سارا وقت روزے میں گزرتا، اسی طرح سے ماہ مبارک کی راتیں خاص دعا کے لیے بنائی گئی۔ یہی وجہ کہ بیان روزے کا چل رہا، مسائل روزے کے بتائے جا رہے ہیں، ذکر روزے کا ہو رہا، لیکن 2 آیتیں ایک طرف
دو آیتیں دوسری طرف، بالکل بیچ میں دعا کی آیت آ گئی کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کی دعا کی اہمیت کو نہ سمجھا تو گویا اس نے اس مہینے کی ایک بہت بڑی فضیلت اور برکت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ معصومین کی روایت میں بھی یہ جملہ اور قرآن کریم نے بھی کئی بار یہ اعلان کیا کہ جو مومن ہے اس دنیا میں اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ چنانچہ قرآن کریم کبھی یہ کہتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے ایمان لانے والوں، تم یاد رکھو، مرد ہو کہ عورت، اگر تم ایمان لائے تو یاد رکھو اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ کافر سے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہو بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ منافق سے یہ بات نہیں کہی جا رہی، وہ دنیا کے سارے مزے لوٹے گا، ایسا لگے گا اس پر کبھی کوئی پریشانی آئی ہی نہیں۔ لیکن جو ایمان لے کے آتا، اب ایک بات یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ قرآن کچھ کہتا ہے اور ہم لوگ اس کا بالکل الٹا سمجھتے ہیں۔ جیسے کل بھی ایک بات میں نے کہی تھی کہ رمضان قریب آتا ہے تو ہم کس طرح سے ڈرتے ہیں، امام کس طرح سے خوش ہوتے ہیں۔ رمضان آخر میں پہنچتا ہے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ عید آ رہی ہے، امام کتنا روتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کی یہ بات کہ ایک اور ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں قرآن کچھ اور کہہ رہا، ہم بالکل اس کا الٹا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور فاقے اور سارے کے سارے جتنے بھی مشکل مرحلے ہیں وہ سب کافروں کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو کافر، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اور ہم تو اللہ کو مان لیتے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، امام سے سچی محبت کرتے ہیں، تو اب تو ہم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بالکل الٹی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، الٹا ہو۔ کافر آرام سے زندگی گزارے گا، عیش سے زندگی گزارے گا، ٹھاٹ سے زندگی گزارے گا۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے کہ جتنے کافروں کے ممالک ہیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا، اتنی عیش والی اور آرام والی ان کی زندگی لگ رہی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جو ہے اس پر مصیبتیں ہوں گی، امتحان ہوں گے، اور کون کون سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم اس کا ڈر کا امتحان بھی لیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک اور پیاس کا امتحان بھی لیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کے مال میں بھی کمی آئے گی، وَالْأَنفُسِ، اس کو جان کی قربانی بھی دینا ہوگی، وَالثَّمَرَاتِ، اسے اولاد کی قربانی بھی دینا ہوگی۔ یہی وجہ کہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت، سورہ عنکبوت کون سا سورہ؟ شب قدر میں صرف 3 سورے پڑھنے کا حکم آیا۔ ایک کی آیت میں نے کل پڑھی تھی، سورہ عنکبوت، دوسرا سورہ شب قدر میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، بلکہ شب قدر میں جو 3 سوروں کا حکم آیا ان میں سب سے پہلا ہی عنکبوت ہے، اور اس کی پہلی آیت یہ ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ وقت بھی کم ہے اور میں ذرا سی مشکل بات کر رہا ہوں، لیکن بہت تھوڑا سا وقت آپ کا اس پہ لگے گا، اس کے بعد اصل مسئلہ شروع ہوگا۔ آیت کا ترجمہ ہے جو شب قدر میں آیت آپ کو پڑھائی جاتی ہے کہ دیکھو، یہ خیال نہ کرنا کہ تم اپنے آپ کو مومن کہو گے تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کافر کہے گا تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا۔ جاؤ عیش کرو، آرام کرو، موج بڑھاؤ، جو دل چاہے کھاؤ، جیسا دل چاہے پہنو۔ لیکن اگر اپنے آپ کو مومن کہو گے احسب الناس، تو دیکھو یہ دھوکہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ میں نے اپنے آپ کو مومن کہا ہے تو ان یترکوا، اللہ تمہیں چھوڑ دے، ولا یفتنون، اور اللہ تمہارا امتحان نہ لے، ہرگز نہیں۔ لقد فتنا الذین من قبل، تم سے پہلے جس نے اپنے آپ کو مومن کہا اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور تمہارا بھی امتحان لیا جائے گا۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو پتا تو چلے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے۔ کافر کچھ نہیں کہتا، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ امام کو مانتا ہے۔ جیسے ایک لڑکا
اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیتا، کالج میں ایڈمیشن ہی نہیں لیتا، یونیورسٹی میں جاتا ہی نہیں، نہ اس کا کوئی ایگزام ہوگا، نہ اس کا کوئی امتحان ہوگا، نہ اسے کچھ پڑھنا پڑے گا، نہ اسے ٹیوشن لینا پڑے گی، نہ امتحان سے ایک ہفتے پہلے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا. بھائی اس نے تو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں لیا. جس وقت ہمارا وہ بچہ جو اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، جس وقت یہ بچہ پڑھائی میں لگا ہوا، جیسے جیسے امتحان قریب آ رہا، اس نے ساری کی ساری اپنی تفریح اور عیش و آرام کی چیزیں چھوڑ دی. پوری پوری رات یہ جاگ رہا، ایک ایک سبق کو یاد کر رہا. اس وقت وہ دوسرا بچہ عیش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، کبھی گلیوں میں گھوم رہا، کبھی بازاروں میں جا رہا، کبھی ٹی وی دیکھ رہا، کبھی دوستوں کے ساتھ جا رہا. اسے کوئی فکر ہی نہیں، پریشانی ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا امتحان ہی نہیں. ہاں یہ دوسری بات کہ بعد میں چل کے یہ بچہ بڑا پچھتا ہے جب اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں، اس دنیا میں ناکام ہو جائے. لیکن وہ پہلے والا بچہ جس نے اسکول اور کالج میں ایڈمیشن لیا، شروع میں اسے امتحان ضرور دینا پڑے گا. جب اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو پھر ماشاءاللہ دولت بھی آئے گی، آرام بھی آئے گا، کوٹھیاں بھی بنیں گی، ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، کتنی بھی بہرحال دنیا کی اچھی اچھی جاب یا نوکریاں وہ پڑھے لکھے لوگوں کو ملتی. یہی قرآن کہہ رہا کہ ہم کافر کا امتحان کیوں لیں؟ اس نے تو ہم کو مانا ہی نہیں. ہم منافق کا امتحان کیوں لیں؟ اس نے تو آل محمد سے دشمنی رکھی. جاؤ اسے عیش کرنے دو، آرام کرنے دو، اور ٹھاٹ سے زندگی گزارے. لیکن تم مومن، جب تم مومن ہو تو تمہیں امتحان بھی دینا پڑے گا، مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑے گی. کبھی تمہارے گھر میں فاقے بھی آئیں گے، کبھی دشمنوں کا دباؤ اور خوف بھی تمہارے اوپر ہو، کبھی تمہیں اپنی جان دینا پڑے گی، کبھی تمہیں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھانا پڑے گا. اور خدا پہلے سے بتا رہا، خدا دھوکے میں رکھ کر ہمیں مسلمان نہیں بنا رہا. معصومین نعوذ باللہ غلط بیانی کر کے ہم کو مومن نہیں بنا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤ ہمارے پاس، ہمارا کلمہ پڑھو، ہم تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں دلوا دیں گے. نہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں جو ہمارا چاہنے والا ہے، جو ہمارا ماننے والا، اس پہ امتحان بھی آئے گا، مصیبت بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی. کتنے بڑی بڑی پریشانیاں. والثمرات، اولاد کے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانا پڑے. چنانچہ نہج البلاغہ کے آخر میں مولا متقیان کا ایک فرمان، خالی ایک حدیث نہیں، اس طرح کی تو اتنی ساری حدیثیں کہ اگر خالی میں حدیثیں پڑھنے لگا تو پورے رمضان کے سارے درس اسی حدیثوں میں ختم ہو جائیں. صرف ایک حدیث، وہ بھی نہج البلاغہ جیسی مشہور کتاب سے. مولا فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا اسے چاہیے کہ ایک چادر سلوا کے رکھے، چادر تیار کرے. البتہ کس چیز کی چادر؟ کاٹن کی چادر، کے ریشم کی چادر، کے پولیسٹر کی چادر، کون سی چادر؟ کا اسے چاہیے صبر کی چادر سلوا. اس لیے کہ اتنی مصیبتیں اس کے اور اس کے گھر والوں پر آئیں گی کہ اگر اس کے پاس صبر کی چادر نہیں ہے تو وہ برداشت نہیں کر پائے. یا وہ ہم کو چھوڑ دے یا مر جائے. تو اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا 11ویں اور 12ویں ایمان کی ان حدیثوں تک کہ ہمارے ماننے والے جب ہوں گے، جس دور میں ہوں گے، جس زمانے میں ہوں گے، دنیا کے جس علاقے میں ہوں، مصیبتیں تو آتی رہیں. لیکن یہ تو ہوا مسئلے کا پہلا حصہ. اب اس کے بعد ساتھ میں پروردگار عالم ہماری اور آپ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، ہم بہرحال اتنے طاقتور نہیں ہیں. وہ ام لیلہ تھی جنہوں نے اپنے اکبر کا لاشا دیکھا اور شکر کا سجدہ انجام دیا. وہ ام فروا تھی جنہوں نے اپنے قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھے اور باقی بیویوں سے کہا مجھے مبارکباد، تو میرے قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی. وہ رباب تھی کہ جنہوں نے اپنے ششماہے مقتل میں جاتا دیکھا، نہ کوئی فریاد کی نہ روکنے کی کوشش کی. ہم اور آپ، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد، اتنے طاقتور نہیں. ہم پر مصیبتیں تو آئیں گی، یہ تو اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا. لیکن ساتھ میں ہمیں ایک ایسی دوا بھی دی، ایک ایسا طریقہ بھی دیا جس سے ہم ان مصیبتوں کو کم بھی کر سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا نام ہے دعا. یہ دعا اسی لیے ہم کو دی گئی کہ امتحان تو ہمارا لیا جائے گا، لیکن اگر اس امتحان کے درمیان ہم دعا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، دعا کرنا سیکھ جائیں، تو ہماری پریشانیاں، ہمارے امتحان، ہماری مصیبتیں اکثر تو ختم ہو جائیں گی
ورنہ کم سے کم یہ کہ اللہ اس کو کم کر دے. لیکن دعا کے لیے بھی اللہ نے ایک عجیب اصول بنایا، وہ یہ کہ دعا، دیکھیے ایک ہی چیز ہے دعا، اور اللہ بھی ایک ہی اللہ ہے رب العالمین. ہر جگہ وہی ایک اللہ، ایسا نہیں ہے کہ دو مختلف علاقے ہیں. ایک علاقے کا اللہ الگ ہو، دوسرے کا اللہ الگ. ایک علاقے کا اللہ جو ہے وہ ذرا جلدی سے دعا قبول کرتا ہو، دوسرے علاقے کا اللہ ذرا سخت ہو، دیر سے دعا قبول کرتا. ایک ہی اللہ. مگر اس نے یہ کہا کہ جب دعا مانگو تو جگہ کے بدلنے سے دعا میں فرق ہو جائے. لیکن دونوں جگہوں پہ وہی ایک اللہ، پھر دعا میں فرق ہو جائے. اور تاریخ اور وقت کی وجہ سے بھی دعا میں فرق ہو جائے. کیسے فرق ہو؟ بھئی قبول کرنے والا تو ایک ہی ہے رب العالمین، دعا مانگنے والے تو ہم ہی ہیں. وہی دعا ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی دعا اپنے گھر میں پڑھیے گا تو اثر کم. یہی دعا مسجد اور امام بارگاہ میں جا کے مانگیے گا، اثر زیادہ. یہی دعا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے آپ اللہ سے طلب کیجیے گا، اثر زیادہ. یہی دعا کربلا معلیٰ میں مولا کی زری پڑھیا، شام میں ثانی زہرا کے روضے پہ جا کے مانگیے گا، دعا کی طاقت زیادہ. دعا وہی ایک دعا ہم مانگیں، دو الگ الگ آدمی نہیں، اور اسی سے مانگ رہے ہیں، دو الگ الگ اللہ نہیں. لیکن جگہ کے بدلنے سے دعا کی تاثیر میں، دعا کی قبولیت میں، دعا کی طاقت میں فرق آ جاتا. یہ مانا ہوا مسئلہ ہے اسلام. لیکن اس وقت آج کے درس میں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت بدل جاتی ہے، یہ ہر آدمی جانتا. تبھی تو جب کوئی حج پر جاتا ہے اور ہم نہیں جاتے تو اس سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے وہاں دعا کر دیں. اسی لیے جب کوئی کربلا کی زیارت کو جاتا ہے ہم نہیں جا سکتے، اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. ہمیں پتا کہ جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اور بالکل یہی اصول وقت کے اعتبار سے بھی. ہفتے کے 7 دن ایک اللہ نے بنائے، لیکن شب جمعہ اور آج روز جمعہ کی دعا میں جو طاقت ہے، اتنی طاقت منگل کی دعا میں نہیں، اتنی طاقت پیر کی دعا میں نہیں. پیر کا اللہ بھی وہی ہے، منگل کے دن بھی وہی اللہ ہے، جمعے کے دن بھی وہی اللہ. لیکن بہرحال وقت کے بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی. اسی طرح جو دعا کی طاقت رمضان میں ہوتی یہ اگلے مہینے شوال میں نہیں ہوتی. وہی اللہ رمضان کا اللہ ہے، وہی اللہ شوال کا اللہ. جو آج اللہ ہے وہی اگلے مہینے بھی رہے. یہ حکومتیں نہیں ہے کہ آج ایک پارٹی کی حکومت آ گئی تو اس نے کہا جو کام کرانا ہے کرا لو، پتہ نہیں اگلے الیکشن میں رہوں کہ نہ رہوں. اور جو آج حکومت میں نہیں ہے وہ کوئی کام نہیں کرا سکتا، لیکن 6 مہینے کے بعد وہی آدمی آپ کا کام کرا سکتا، اس لیے کہ اس کو حکومت مل گئی. اللہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. رمضان میں بھی وہی اللہ ہے، شوال یعنی عید میں بھی وہی اللہ. لیکن خود اللہ نے نظام ایسا بنایا. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس سال آپ کو 4 جمعے مل رہے ہیں. ایک شب جمعہ جو کل گزری تھی اور ایک آج جمعے کا. دعا کے اعتبار سے جس طرح خانہ کعبہ اور کربلا کی دعا ہمارے گھروں کی دعا سے زیادہ اہم، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ اور جمعے کا دن، کیا کہنا اس دعا کی طاقت کا. اور پھر اگر انسان روزے کے عالم میں ہو تو اس کی دعا، جیسا کہ کل میں بتا رہا تھا کہ پروردگار عالم خاص افطار کے وقت کی دعا تو فوراً قبول کرتا. لیکن وہ تو ہوئی کہ جو دعا خاص طور پہ قبول کی جائے، ورنہ اس کے علاوہ جمعے کا پورا دن، اس کے علاوہ جمعرات کی جو رات ہے جسے ہم اسلامی زبان میں شب جمعہ کہتے ہیں، یہ بہترین موقع. ایسا نہ ہو کہ سارا سال تو آپ پریشان رہیں اور کہیں کہ اللہ ہماری بات ہی نہیں سنتا، اور جو اللہ نے بات سننے کا وقت رکھا اس کے اندر آپ گھومنے میں، پھرنے میں، شاپنگ میں، بات چیت میں، گپ شپ میں گزار کر دیں. بالکل طالب علم کی طرح کہ اگر امتحان کے دن کو طالب علم ضائع کر دے، اس دن جائے گا نہیں امتحان دینے کے لیے، گپ شپ کرتا رہے. چاہے سارا سال اس نے پڑھا ہو، وہ ایک دن اگر وہ سو گئے، پکنک پہ چلا گیا، ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا کہ اس دن وہاں پرچہ ہو رہا،
تو سارا سال کی پڑھائی ایک دن کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے. سارا سال کی مصیبتیں اور پریشانیاں یہ رمضان کی جو چند تاریخیں ان میں دور ہوتی ہیں. اور ایک بات بس یاد رکھیے گا، یہ بھی رمضان کا سبق ہے، یہ بھی رمضان کا پیغام ہے، لیکن آدھی بات میں کر رہا ہوں، باقی آدھی بات مجھے کل کرنا ہوگی کیونکہ اتنا وقت نہیں. اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں میں نے دو باتیں بتائی نا، جگہ پہ جا کے دعا مانگے اور وقت کو دیکھ کے دعا مانگے کہ آج شب جمعہ ہے، کہ آج پیر ہے، کہ آج رمضان ہے، کہ آج عید ہے. تیسری بھی ایک چیز، اور وہ آدھی بات آج آ رہی ہے جو ایک عام سی بات جو پورے سال کے لیے، اور باقی آدھی بات جس کا تعلق رمضان سے ہے وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگی، وقت نہیں. وہ یہ کہ اسی طرح دعا جگہ کی وجہ سے جلدی قبول ہوتی ہے، وقت کی وجہ سے جلدی قبول ہوتی ہے، وسیلے کی وجہ سے جلدی قبول ہوتی ہے. جناب عباس کا لقب ہے باب الحوائج اور باب المراد. یہ اس سال آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابی الفضل العباس قمر بنی ہاشم باب الحوائج باب المراد کی ولادت کے 1400 سال پورے ہوئے. یہاں بستان زہرا میں بھی یقیناً اور فیصل آباد میں بھی یقیناً جناب عباس کی ولادت کا 1400 سالہ جشن بڑے بھرپور طریقے سے منایا گیا ہوگا، اس لیے کہ ساری دنیا میں اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ ولادت کی تاریخ تو ہر سال آتی ہے، اس سال پورے 1400 سال ہوئے یہ جشن مختلف انداز سے منائے گئے. جناب عباس کے وسیلے سے دعا باب الحوائج ان کا لقب ہے، جس کا ترجمہ وہ جگہ جہاں پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہو جاتی. باب المراد ان کا ٹائٹل، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں آ کے ہر ایک اپنی مرادیں بھر کے لے جاتا ہے. جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ ابی الفضل العباس، یہ قمر بنی ہاشم کی برکتیں کہ ان کے پاس آنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جا رہا، بل ایسے ایسے لوگ کہ ناممکن تھا ان کی حاجت پوری ہو جائے، اور وہ باب الحوائج کے وسیلے سے پوری ہوئی. اچھا، اب ایک سوال جو میں اس وقت آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب کل دوں گا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جو جواب ہے وہ تو رمضان کا پیغام بنے گا کہ ابی الفضل العباس اور قمر بنی ہاشم کے وسیلے سے اتنی تیزی سے جو دعا قبول ہوتی ہے آخر کیوں؟ خاندان بنی ہاشم خود کربلا کے شہداء بھی بہت سارے اور شہید، جو خصوصیت حضرت عباس کو حاصل ہوئی وہ باقی افراد کو کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ باقی سے مطلب ہم اور آپ نہیں، اسی خاندان کے باقی شہزادے، اسی کربلا کے باقی شہید، ہر ایک کا ایک رتبہ ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لقب حضرت عباس کو ملا وہ جناب عباس ہی کے گھرانے کے کربلا ہی کے شہیدوں میں کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ ہر ایک کا اپنا ایک رتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی ایک فضیلت ہے، ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن حضرت عباس کو یہ خصوصیت کیوں ملی اس کا جواب کل آئے گا. کل اس لیے آئے گا کہ وہ رمضان کا پیغام. ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 1200-1300 سال کی تاریخ گواہ. مثلا اسی سال ایام ازاں میں ہر سال تیسرا عشرہ دبئی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. جب اس سال میں 21 محرم جو تیسرا عشرہ کہلاتا ہے دبئی پہنچا تو ایک دو دن کے بعد پتا چلا کہ دبئی کی ایک مشہور مسجد ہے جو ڈیرا کی مسجد بھی کہلاتی ہے. ڈیرا اس علاقے کا نام ہے جہاں پہ یہ مسجد ہے. ایرانی مسجد بھی کہلاتی ہے کیونکہ اس کا انتظام ایرانیوں کے پاس. وہاں یہ پتا چلا کہ بھائی اس سال شام غریبہ ایک بہت بڑا معجزہ یہاں پہ ہو گیا، لیکن میں نے زیادہ اس بات پہ توجہ نہیں، اس لیے کہ آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ عام لوگوں کو بے وقوف بنانے کے غلط سلط یا جھوٹے واقعات امام کے نام سے مشہور کر دیتے ہیں. جیسے خود امام کے زمانے میں امام کے نام سے جھوٹی حدیثیں پھیلائی جاتی تھی، اسی طرح سے آج کل امام کے نام سے بعض لوگ اپنے فائدے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے جھوٹے واقعات مشہور کر دیتے ہیں. میں نے کوئی توجہ بھی نہیں دی.
لیکن واپس آنے کے بعد پھر یہ پتا چلا کہ یہ واقعہ اتنا معتبر تھا کہ آج کل کے مشہور مجتہدین اور مراجع میں سے ایک، دیکھیے اس وقت دو نام ہمارے یہاں پاکستان میں بہت مشہور ہیں مجتہدین کی، ایک حضرت آیت اللہ العظمہ آغا خامنائی رہبر اور ایک حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی، لیکن خالی یہی دو مرجع اس وقت ہمارے پاس نہیں، انہی جیسے 4-5 اور بڑے عظیم عظیم نائب امام یا مجتہدین یا مراجع ہمارے پاس اس وقت ہیں۔ ان میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی، حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور انقلاب اسلامی ایران کے پہلے دن سے لے کے آج تک اس نظام کے اہم ترین فرد آیت اللہ العظمہ آغا فاضل لنکرانی بہت بڑے مرجع ہیں، اور ایران ایک کثیر تعداد انہی کی تقلید میں۔ تو پھر پتا چلا کہ یہ واقعہ ایسا معتبر تھا کہ آیت اللہ العظمہ آغا فاضل لنکرانی نہ صرف یہ کہ اس واقعے کی تصدیق کی، بلکہ اس واقعے کے آخر میں وہ حدیث رسول بھی نقل کی جو ویسے ہمارے یہاں الگ سے بہت پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح سے اگر ہمارے پاس 1200 سال پرانی امام کی کوئی حدیث آئے اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ سچی حدیث ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مرجع کے پاس جاتے ہیں، اسی کا نام تو تقلید ہے کہ جی یہ حدیث ہم نے کتاب میں پڑھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط ہے، آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کا کام ہے بیمار کا علاج کرنا، اور جیسے موٹر میکینک کا کام ہے خراب گاڑی کو ٹھیک کرنا، ویسے مرجع کا کام ہی ہے کہ حدیثوں میں صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنا۔ اسی طرح سے جیسے حدیثوں میں ہم مرجع کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ صحیح حدیث کون سی ہے غلط کون سی ہے، جب مرجع فتویٰ دیتا ہے اس کا مطلب وہ یہ کہتا کہ یہ والی حدیث صحیح وہ والی حدیث صحیح نہیں۔ اسی طرح سے معجزات میں بھی ایک اصول یاد رکھیے، جب بھی کسی امام یا امامزادے کے نام سے آپ کوئی واقعہ یا معجزہ سنیے نہ فوراً اس کا انکار کیجیے گا، وہ وہابی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، اور نہ ہر معجزے پہ آنکھیں بند کر کے یقین کیجیے گا۔ یہ دشمنان اسلام اور کچھ غالی لوگ ہیں جو امیر المومنین کو نعوذ باللہ اللہ ماننے لگے، جو اس قسم کے واقعات پھیلاتے ہیں۔ آپ بیچ کا طریقہ اختیار کیجیے کہ نہ ہمارا علم اتنا ہے نہ ہماری عقل اتنی، چنانچہ ہم مرجع سے پوچھیں گے اس وقت کی حدیثوں کے بارے میں بھی جو امام نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمائی، اور آج کے معجزوں کے بارے میں بھی جو امام اپنی شہادت کے بعد بھی دکھا رہے ہیں۔ دونوں میں ایک ہی اصول، وہ مرجع جو اتنا علم رکھتا ہے اور عقل رکھتا ہے وہ ہم کو بتائے گا یہ غلط ہے یہ صحیح۔ جیسے ایک معجزہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ فلاں واقعہ 40 پرچوں میں لکھ کے 40 گھروں میں تقسیم کرو، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اس کا بزنس خراب ہو گیا، جس نے ایسا کیا اس کی لاٹری نکل آئی۔ پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط۔ ہم مرجع کے پاس گئے، آغا سیستانی نے فرمایا واقعہ غلط، چنانچہ اس پرچے کی آگے آپ کاپیاں بنا کے تقسیم نہیں کر سکتی، یہ ان کا فتویٰ موجود، انہوں نے بتایا۔ دبئی میں یہ واقعہ میں نے سنا، مرجع وقت سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ چون میرے وکیل کے ذریعے پیش آیا بالکل صحیح ہے، میں تصدیق کرتا ہوں، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے ایک بہت ہی مشہور شہر پیرس، فرانس کا شہر پیرس جو ہے وہ تو دنیا انتہائی ماڈرن ترقی یافتہ اور مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ وہاں ایک مومن عباس نجم انجینئر ہے، اپنے پیشے یا پروفیشن کے اعتبار سے عباس نجم رہتے ہیں۔ پھر ان کی ٹانگ ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہ لنگڑے ہو گئے، یعنی یہ ٹانگ جو ان کی بالکل بیکار ہو گئی۔ انہوں نے 4 ملکوں کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر سے ذاتی طور پہ جا کر اپنا علاج کروایا، اور 4 ملکوں کے تمام سرجن کی رپورٹ ان کے پاس موجود کہ یہ والی بیماری کا علاج ممکن ہی نہیں، اس کا صرف ایک علاج ہے اور وہ بہت جلدی کرنا پڑے، یعنی ٹانگ کو کاٹ دینا پڑے۔
47 سال کا ایک جوان ہی کا جائے گا، اسے یہ پتا چلے کہ اس عالم میں تمہاری ٹانگ کاٹ دی جائے گی، ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاؤ۔ وہ کینیڈا گئے، وہ امریکہ گئے، وہ جرمنی گئے، وہ فرانس گئے، فرانس میں تو رہتے ہی، چاروں جگہوں جتنے بھی بڑے بڑے سرجن اور ڈاکٹر تھے۔ اب جب ڈاکٹر نے کہہ دیا تو کوئی علاج، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف اتنی اجازت مانگی کہ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ پہلے حج کر کے آ جاؤں، کیونکہ اگر یہ ٹانگ کٹ گئی تو عمرہ کرنا تو پھر بھی آسان رہتا ہے، زیارت پہ جانا تو آسان رہتا ہے، حج بہت مشکل ہوتا۔ حج تو اتنی مشکل عبادت ہے کہ جو بالکل صحت مند، جوان، طاقتور، دونوں ٹانگیں والے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتی۔ تو کہا میں پہلے حج کر کے آ جاؤں، پھر اپنی ٹانگ کٹواؤں گا، تاکہ کم سے کم یہ ایک واجب فریضہ تو میرا ادا ہو جائے۔ حج کرنے گئے، حج کرنے کے بعد واپسی میں دبئی رکے، اس لیے کہ فرانس میں بے شک امام باڑے ہیں اور عزاداری، لیکن یاد رکھیں کہ جیسی عزاداری پاکستان میں ہوتی ہے، ہندوستان میں ہوتی ہے اور دبئی میں ہوتی ہے، ایسی عزاداری کسی غیر مسلم کافر ملک میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہی دل چاہا کہ اب یہاں تک تو آئیں، یہ پیدا فرانسی میں ہوا ہے، ساری زندگی اپنے کافر ملک کی عزاداری دیکھی، ایک بار لنگڑا ہونے سے پہلے اس ملک کی عزاداری بھی دیکھ لوں جو اتنی مشہور، چنانچہ دبئی کی اس مسجد میں جانے لگے۔ آیت اللہ العظمی آغائے فاضل لنکرانی، جو مرجعیت اور علم کے اعتبار سے آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی کے لیول کے، ان کے خاص وکیل ہیں شیخ حبیب اللہ صادقی، ساری دنیا کے لیے ان کو اپنا وکیل بنایا۔ وہ دبئی کی اس مسجد میں مجلس پڑھنے آئے تھے، فارسی اور عربی کی مجلس سن رہے ہیں۔ 8 محرم کی تاریخ آ گئی، 8 محرم ساری دنیا میں باب الحوائج ابو الفضل العباس کی حاضری کی تاریخ ہے، اور مجلس میں انہی کے مصائب اور غم کا بیان ہوتا۔ لیکن وہ مصائب پڑھنے سے پہلے ذاکر نے، یعنی عالم نے، یعنی مولانا نے، یعنی آغائے فاضل لنکرانی کے وکیل شیخ حبیب اللہ صادقی جناب عباس کی عظمت بتاتے ہوئے ایک جملہ یہ کہا کہ جناب عباس کا ایک لقب ہے سقا، وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، اور پیاس خالی پانی کی نہیں ہوتی، کسی کو علم کی پیاس ہے وہ حضرت عباس سے وسیلہ اختیار کرے، اس کی یہ پیاس بجھے، کسی کو صحت کی پیاس ہے، کسی کو اولاد کی پیاس ہے، کسی کو روزگار اور رزق کی پیاس ہے، کسی کو تعلیم کی پیاس ہے، غرض یہ کہ جیسا پیاسا ہو وہ حضرت عباس سے وسیلہ اختیار کرے۔ اور حضرت عباس کا جو نام ہے عین بے الف اور سین، اس کے عدد 133 بنتے ہیں، تو اگر وہ 133 مرتبہ یہ دعا پڑھے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، آئے اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین ہی کا واسطہ میری پریشانی دور کر۔ 133 مرتبہ جب تک کہ حاجت پوری نہ ہو یہ دعا پڑھی جائے۔ جو ہمارے یہاں وہ جو چھوٹی سی ایک کتاب آتی ہے تعقیبات نماز، اس میں بھی لکھی، تو اس کی ہر پیاس بجھ جائے گی۔ اب یہ آدمی وہ ہے کہ ابھی 8 محرم کی مجلس میں بیٹھا، شام غریبہ کی مجلس سنے گا، ایک 8 دن کے بعد پیرس جائے گا اور اس کی ٹانگ کاٹی جائے گی، تو اس کے جو دل کو اس وقت بہت زیادہ لگی ہوئی، وہ اسی وقت مجلس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ دعا شروع کرتا ہوں۔ پہلی دعا تو اسی مجلس کے اختتام پر 133 مرتبہ وہی مسجد میں پڑھی۔ 9 محرم کو بھی اپنے گھر میں یہ دعا پڑھ دیا، 10 محرم کو بھی یہ صبح دعا پڑھی، دوپہر کی ایک مجلس ہوئی جو ہمارے یہاں فاقہ شکنی کی مجلس کہہ جاتی ہے، اور پھر اسی مسجد میں رہے اور شام غریبہ تک بیٹھے رہے۔ شام غریبہ کی مجلس شروع ہو رہی، اور شام غریبہ کی مجلس پہلا جملہ عام طور پہ ذاکرین کا یہ ہوتا علماء کا کہ اہل بیت اطہار پہ اتنے مصائب اس لیے بھی نازل کہ عباس نہیں رہے، عباس ہوتے تو مجال تھی کسی کی کہ شام غریبہ کے مصائب لا سکتا، بس ایک بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ، حضرت عباس یاد آئے تو دعا زبان پہ جاری۔ اب یہ سو نہیں رہے، مجلس میں بیٹھے کہ ایک مرتبہ ایسا لگا کہ مجلس میں کوئی ایسا آدمی آیا کہ اگر اس کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لیکن آنے والے کا چہرہ جو اپنی رات کی چاند کی طرح چمک رہا، وہ آیا اور اس آنے کے بعد ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا ہے کہ خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے۔ گھبرا کے یہ کہتے میں لنگڑا ہوں، میری ٹانگ کام ہی نہیں کرتی،
زمین پہ بیٹھتا ہوں تو کئی آدمی مل کے مجھے اٹھاتے ہیں، پھر میں بیساکھی لے کے چلتا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا خود، میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو، اب وہ بے اختیار اس کے جملوں کچھ ایسی طاقت تھی کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، اور وہ لے کر ان کو کچھ دور چلا، یہ چلے، اور پھر وہ آدمی غائب ہو، اور جیسے ہی وہ شخصیت غائب ہوئی ایک دم ان کو ہوش آئے کہ ارے یہ میں چلنے کیسے لگا، میری ٹانگ میں تو طاقت ہی نہیں تھی، زمین پہ بیٹھتا تھا تو اٹھانے کے لیے کئی آدمی آتے ہیں۔ شاید یہ تھوڑی سی دیر کی بات ہو، اپنا اطمینان کرنے کے لیے پوری مسجد کے 4-5 چکر لگا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس ٹانگ میں کبھی کوئی تکلیف تھی۔ اب شام غریبہ کی مجلس ختم ہوئی، لوگوں نے حیرت کے ساتھ پہلی سے 8 محرم 9 محرم بیٹھ کے عاشورے تک بیساکھیوں کے سہارے آیا تھا، جب بیٹھتا تھا تو ہم آتے آگے اس کو کھڑا کرتے تھے، وہ ساری مسجد میں اس آرام کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ گھبرا کے ایک مرتبہ قریب ہے کہ یہ کیا ہوا، کیا تم نے جو بتایا تھا ابھی تک وہ غلط، یا یہ ہم کیا جو دیکھ رہے ہیں یہ خواب۔ ایک بار اتنا زیادہ یہ ایموشنل اور جذباتی ہو چکا کہ گھبرا کے کہتا ہے کہ تم مجلس میں گریا کر رہے تھے، میں بھی رو رہا، پتا نہیں کون آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کھڑے ہو جا، اور میں اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ ایسا لگا کہ میرے جسم میں یہ بیماری کبھی تھی ہی نہیں، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 10 دن بھی اس آدمی کی مجبوری کو دیکھا تھا، اور آج اس آدمی کو ساری مسجد میں چلتے پھرتے بھاگتے دیکھ رہے ہیں۔ بے اختیار وہ لوگ ٹوٹ پڑے تو اس کے کپڑے، اس کی قمیص ٹکڑے ٹکڑے کر کے تبرک کے طور پہ لے گئے۔ اب جب یہ وہاں سے گھر آئے تو اس کی بیوی مسلمان نہیں، مومنہ تو چھوڑیے، 12 امامی شیعہ تو چھوڑیے، مسلمان بھی نہیں ہے، کرسچن عیسائی، اور کوئی جاہل قسم کی عیسائی نہیں، بائیو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ اس کے پاس ہے بائیو کیمسٹری میں، کہ جس کی اسپیلنگ بھی ہمارے یہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ نہیں بتا سکے، اتنی پڑھی لکھی عورت۔ اس نے اپنے شوہر کو 2 عجیب حالتوں میں دیکھا، ایک طرف تو یہ دیکھا کہ سارے بدن سے کپڑا جو ہے وہ کوئی نوچ کے لے گیا، بری حالت، دوسری طرف دیکھا کہ میرا شوہر جو اتنے مہینوں سے بیساکھی پر ہے، باقاعدہ دوڑتا ہوا رہا، اچھی حالت، یقین نہیں آیا میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ گھبرا کے کہا خیریت تو ہے، کیونکہ پیرس میں یا پورے یورپ کے اندر چور ڈاکو بہت زیادہ ہے، یہاں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ غلط ہے، تو یہ ایک عام سی بات ہے کپڑے نوچ کے لے جانا، کسی نے حملہ کر دیا، کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، کسی نے چوری کر دی، کیا کی، اور یہ چل کیسے رہے۔ جب یہ واقعہ سنایا وہ تو یہ غیر مسلم عورت اور اتنی پڑھی لکھی عورت، اس نے کہا کیسے ممکن، جب سارے ڈاکٹر کہہ چکے کہ علاج ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلا۔ کہا کہ ہوا کیا، کہا وہ اس عالم نے مجلس پڑھی تھی، 133 مرتبہ کی دعا بتائی تھی، وہ میں پڑھ رہا ہوں، کہا مجھے ابھی ان کے پاس لے کے چلے۔ شام غریبہ سب لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس وقت کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرتا، لیکن وہ عیسائی عورت، غیر مسلم عورت بات کہنے لگی چلنا پڑے گا اور ملانا پڑے گا اس عالم سے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کے وکیل خاص شیخ حبیب اللہ صادقی کے پاس یہ لوگ پہنچتے ہیں، اور پھر اس خاتون ایک مرتبہ یہیں سے بات شروع کی کہ میں کسی دیہات کی، کسی چک کی، کسی چھوٹے علاقے کی رہنے والی نہیں ہوں، پیرس کی رہنے والی ہوں، اور پیرس کی بھی کوئی جاہل عورت نہیں ہوں، میں نے بائیو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہوگا، مجھے بتائیے کہ یہ سب کیسے ہو، یہ کوئی جادو ہے کہ کیا۔ پھر اس وقت بھی کم ہے اور شاید اس تفصیل کی ضرورت بھی نہیں، شیخ حبیب اللہ صادقی نے بٹھایا، بہرحال عیسائی عورت تو تھی نا، جناب عیسیٰ کے یہی معجزہ عیسائیوں میں مشہور کہ قم باذن اللہ کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کیا کرتے تھے، تو تھوڑی سی آسانی ہو گئی اس کو قائل کرنے۔ اور آخر جب یہ ساری بات کو سن رہی تھی تو ایک ہی سوال وہ کرے کہ بھائی عیسیٰ یہ معجزے دکھاتے تھے، سمجھ میں آ رہے، وہ اللہ کے بیٹے اپنا عقیدہ، یہ کون ہے کہ جن کے نام سے میرے شوہر کو صحت ملی، میں نے تو آج تک ان کا نام نہیں سنا، محمد اور علی یہ 2 نام تو پھر بھی کچھ غیر مسلموں نے سنے ہوتے، یہ عباس کون؟ جب شیخ حبیب اللہ صادقی باب الحوائج کی سیرت بھی بتائی، مسائل بھی بتائے، فضیلتیں بھی بتائی، تو بے اختیار وہ روتے اسی وقت شیعت کو قبول کرتی ہے، اس کا نام بدلا گیا، فاطمہ رکھا گیا، اور یہ شوہر بھی یہ اسی سال کی بات 21 محرم کا واقعہ، 21 رمضان 7 مہینے بھی نہیں ہوئے، اور اس وقت اس انداز سے پیرس میں زندگی گزار رہی کہ وہ الگ یہ کہتے کہ آؤ اگر کسی کو باب الحوائج کی طاقت دیکھنا ہے تو آ کے ہمیں دیکھو،
اور ادھر آیت اللہ العظمی آغا فاضل لنکرانی کے پاس یہ بھی واقعہ پہنچا اور کہا کہ اگر ہمارے مراجع کہتے ہیں کہ ہر جگہ کے معجزے پہ یقین نہ کر، اس پہ یقین کریں کہ نہ کریں جو ابھی ابھی پیش آیا آپ کے وکیل کے سامنے پیش آیا، انہوں نے خود تحقیق کرائی اور کہا کہ بالکل یہ صحیح معجزہ ہے، اور کیوں نہ ہو جب پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ خصہ اللہ بالثلاث، اللہ میرے بیٹے حسین کو 3 خاصیتیں عطا کی، الشفاء فی تربتہ والامامۃ فی ذریتہ والاجابۃ تحت قبتہ، اس کی تربت اور مٹی میں شفا ہے، امامت اس کی نسل میں ہے، اور جو دعا ان کے روضے پہ مانگی جائے گی وہ دعا فوراً قبول۔ الشفاء فی تربتہ، ان کی تربت میں شفا، والامامۃ فی ذریتہ، ان کی اولاد میں امامت، والاجابۃ تحت قبتہ، ان کے قبے اور گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول۔ پھر مرجع وقت یہ کہا کہ اگر کہ پیغمبر کے جملوں سے یہ لگ رہا کہ دعا وہاں قبول ہے جہاں حسین کا روضہ، لیکن اصل یہ کہ جہاں جہاں حسین پہنچتے، جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا، وہاں وہاں مانگی جانے والی دعا فوراً قبول۔ تو اب جس طرح سے رمضان کی دعا، جمعے کی دعا، شب جمعہ کی دعا، کربلا کی دعا، خانہ کعبہ کی دعا، اسی طرح جس جگہ پہ ذکر امام ہو رہا وہاں پہ سچے دل سے اگر کوئی دعا مانگے تو دعا فوراً قبول۔ لیکن ماہ مبارک رمضان روزے کے بعد عبادت دعا، اس لیے تو میں نے یہ بیان کیا، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی یہ بیان کرنے کی، یہ ایک جملہ کہہ کے آج کا درس اختتام کو پہنچا رہا ہوں، اس کی تشریح کل۔ وہ یہ کہ اب تک جو میں نے کہا، خاص طور پر آخری جملے ہر شخص کہے گا کہ اس کا تو ہم کو پہلے ہی سے اعتقاد، آیت اللہ فاضل لنکرانی نے آج یہ کہا ہو کہ نہ کہا، یہ تو ہمارا پہلے سے اعتقاد کہ جہاں ذکر امام ہوتا ہے، جس مجلس میں امام کا نام لیا جاتا وہاں امام آتے بھی ہیں، اس لیے دعا قبول بھی۔ اب سنیے میرا جملہ جس کی تشریح بعد میں آئی کہ جب یہ اعتقاد اور یقین ہے تو گویا اس وقت جو آپ بیٹھی تو یہ سمجھ کے بیٹھی ہیں کہ یہاں پہ آقا حسین بھی ہوں گے، تو کیا آقا حسین کے سامنے بیٹھنے کا یہی طریقہ ہوگا جس طریقے سے ہماری عورتیں مجلس میں آتی؟ خاندان کا کوئی بڑا یا بزرگ آ جائے تو ایک اس کا احترام ہوتا ہے، بیٹھنے کا طریقہ، لباس کا طریقہ، بالوں کو چھپانے کا طریقہ، بات چیت کا طریقہ۔ تو اگر یہ اعتقاد ہے، یہ واقعہ سننے سے پہلے سے، آیت اللہ فاضل لنکرانی کا فتویٰ آنے سے پہلے کہ جس مجلس میں ذکر امام ہے تو چونکہ وہاں پہ امام، اس لیے وہاں کی دعا قبول ہے، تو کم سے کم مجلس میں آتے وقت تو آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے پتا چلے کہ آپ ایک بزرگ کے سامنے جا رہی ہیں، آپ آقا حسین کے سامنے جا رہی ہیں۔ مجلس اور درس میں آنے والا لباس شاپنگ سینٹر کے لباس سے مختلف ہونا چاہیے، شادی بیاہ کے لباس سے مختلف ہونا چاہیے۔ جتنا حجاب اسلام نے کہا، یہاں کا لباس تو اس سے بھی زیادہ حجاب کا ہونا چاہیے اگر واقعاً آپ کا اعتقاد اس بات پر۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ تو خالی ایک جملہ، انشاءاللہ اس کی تشریح بعد میں ہوتی رہے گی۔ تو آج روز جمعہ ہونے کی وجہ سے ہمارا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچ رہا۔ پروردگارہ تجھے اس ماہ مبارک رمضان کے ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی کا واسطہ، لیکن خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اس پہلے روز جمعہ کا واسطہ، اور جمعے کا بھی وہ وقت، یہ زوال کا وقت قریب آ رہا ہے جو قبولیت دعا کا اہم ترین وقت ہے۔ اور پھر آج کے درس باب الحوائج کے بیان کا واسطہ، جتنے دنیا پریشان حال مومنین اور مومنات، خصوصیت کے ساتھ جو خواتین آج کے درس میں آئی ہیں، غم حسین اور غم اہل بیت کے سوا ان کو ہر غم سے نجات دلا، باب الحوائج کے وسیلے سے ان کی ہر دعا کو قبول فرما، چاہے وہ اولاد کی دعا ہو، چاہے وہ بیٹیوں کی شادی کی دعا ہو، چاہے وہ روزگار کی دعا ہو، چاہے وہ بچوں کی تعلیم کی دعا ہو۔ پروردگارہ آج کے اس روز جمعہ اور باب الحوائج کی شہادت کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً ہماری ملت کے تمام شہداء اور آج کے درس میں آنے والی خواتین کے خاندان کے تمام مرحومین کو، شہدائے کربلا اور شہدائے کربلا کے علمدار باب الحوائج سے ملحق فرما۔ پروردگارہ ان تمام مظالم کے خاتمے کے لیے جو آج پوری دنیا میں شیعوں پہ ڈھائی جا رہی اور کربلا والوں کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور قبولیت دعا